بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کا بچپن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے لے کر شہادت عظمیٰ تک آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر جو دونوں شہزادوں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے فضائل میں حدیث کریمہ کے ذخیرہ میں موجود ہیں، وہ الگ ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے، اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے بچپن کے واقعات بھی بہت ہی پیارے ہیں، جن کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اولاد علی اولاد نبی۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی ہے۔ اس طرح ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد حضور کی اولاد و فرزند کہلاتے ہیں۔ ہر ماں کی اولاد اپنے اسبا فرزند نرینہ کی طرف سے منسوب ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد کا اسبا اور ولی میں ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، بجز اولاد فاطمہ کے، جن کا ولی اور اسبا میں ہوں۔ آپ کی ولادت ابن علی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی رحمت کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 کربلا عراق میں شہید ہوئے۔ حضور نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دائن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفصل سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک حضور نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث میں ہے، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ رسول اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے خود حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ حضرت امام حسن و حسین کی پرورش آقائے نعمت کی گود میں آپ کی پرورش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالی نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگہداشت میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا، اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ رحمت عالم امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے، اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خود تربیت فرمائی تھی۔ پیغمبر اسلام دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے تھے۔ آپ ہی کے گوارا میں آپ دونوں پروان چڑھ رہے تھے، ایک طرف نبی آخر الزماں جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ مسلم سیدنا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حکم خدا کو اختیار کرو۔ تفسیر کے سلسلے میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے بد اخلاقی میں عفو کو اختیار کریں۔ مسلم باب عفو درگزر انتقام نہ لینے کا بیان۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے سائے میں اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابو طالب جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پر جانثار تھے، تیسری طرف فاطمہ زہرا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو عملی طور پر پہچاننے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس پاک اور نورانی ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ نواسوں سے رسول اللہ کی محبت۔ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینہ مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ پشت پیٹھ مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ خود سے باخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی۔ مشکات۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین سے عقائد و جہان کی محبت کی بہت سی مثالیں ہیں اور حدیثیں ہیں۔ ایک دل پذیر حدیث مطالعہ فرمائیں اور اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ کی نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچی حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ نہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کے محاسن و کمالات حدیث سے لے کر بزرگان دین کی بیاض و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔